پیدا ہوگی ہے کاش میں ہر رات ہی حضور کے والدین کا ذکر کرتا، والدین مصطفیٰ کی شانیں سنتا اور سناتا۔ والدین مصطفیٰ کو، مالک دو جہاں کو، والدین مصطفیٰ کو۔ جو لوگ ان ہستیوں کے ایمان پر بحث کرتے ہیں اور پھر دلائل دیتے ہیں، یہ دلیل ہے یہ دلیل ہے، میں کہتا ہوں ہمیں اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، ہمیں اپنی حدود کو پہچاننا چاہیے، اپنی حد میں رہنا چاہیے۔ ہم ان ہستیوں کے بارے میں زبان کھول رہے ہیں جو چنی ہوئی ہستیاں ہیں، جو اللہ کی، یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں کہ حضرت عبداللہ کی شادی حضرت بی بی آمنہ سے ہو گئی، اتفاقی واقعہ نہیں کہ حضرت آمنہ کے گھر جو وجود مسعود تشریف لائے اللہ نے آخری نبی بنا دیا، کوئی اتفاقی واقعہ نہیں، ہر چیز اللہ نے خود منتخب فرمائی ہے۔ کس سال محبوب کو بھیجنا ہے، کس شہر میں تاجدار ختم نبوت کو بھیجنا ہے اور کس خاندان میں بھیجنا ہے، ہر چیز اللہ نے خود چنی ہے۔ حضور کے والدین چنی ہوئی ہستیاں ہیں۔ اس پر بھی میں آپ کو آیت سنا رہا ہوں۔ فرشتے آئے بی بی مریم کے پاس، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اور علامہ محمود آلوسی نے لکھا ہے ایک لفظ دو دفعہ آ گیا تو معنی ایک نہیں، لفظی معنی ایک ہی ہوگا، مراد الگ الگ ہے۔ یہ جو دو دفعہ فرمایا نا اللہ نے تمہیں چن لیا، بی بی مریم کے پاس فرشتے آئے، انہوں نے کہا بی بی مریم، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ۔ اے بی بی مریم اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ تو الگ الگ فضائل ہیں، الگ الگ مقامات ہیں جن کے چننے کا الگ الگ ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ کون ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وہ چنی ہوئی عورت ہے، انہیں عام عورت نہ سمجھنا؟ کون سی بی بی ہے؟ حضرت بی بی مریم۔ یہ کس کی ماں ہے کہ جو چنی ہوئی ہے؟ حضرت عیسیٰ کی۔ اور حضرت عیسیٰ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ بڑی شانیں لے کے آئے، قوم بِإِذْنِ اللہ کہتے ہیں، مردے کو قبر سے اٹھا دیتے ہیں، پیدائشی اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، نابینے کو نظر مل گئی، کوڑے کے بدن پہ ہاتھ رکھتے ہیں، نہ دم کیا نہ دوائی دی ہے، صرف ہاتھ لگایا بیماری دور، ٹچ کرنے سے بیماری دور۔ آپ کا لقب ہے مسیح، اور مسیح کا معنی ہے مسح کر کے، مسح کرتے ہیں بیماری دور۔ مٹی کا مجسمہ سامنے رکھیں، طوطا، چڑیا، عقاب، کسی پرندے کا مجسمہ، پھونک مارتے ہیں وہ زندہ پرندہ بن کے، مجسمہ نہیں رہتا، پرندہ بن کے اڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ پیارے عیسیٰ بڑی شانیں لے کے آئے، آپ اللہ کے رسول صاحب کتاب پیغمبر بڑی شانیں لے کے آئے ہیں، پر کیوں آئے ہیں؟ فرماتے ہیں مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں تو بشارت دینے آیا ہوں میرے بعد بڑی شانوں والا رسول آ رہا ہے۔ قرآن پاک میں مخبر کا لفظ ہے یا مبشر کا لفظ ہے؟ مخبرم برسول یا مبشرم برسول؟ صرف حفاظ سے ہی پوچھ رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ نے یہ نہیں فرمایا مخبرم برسول یاتی من بعدی، بلکہ فرمایا مبشرم برسول۔ یہ مخبر اور مبشر میں فرق کیا ہے؟ دینے والا ایسی خبر دے کہ معلومات میں اضافہ ہو پر دل میں خوشی نہ ہو، اسے مخبر کہتے ہیں، پر وہ ایسی خبر دے جسے سن کے دل خوش ہو جائے، اسے مبشر کہتے ہیں۔ آگے ذکر مصطفیٰ ہو رہا تھا، اس لیے حضرت عیسیٰ نے مبشر کا لفظ بولا ہے کہ حضور کا ذکر بھی ہو اور دل خوش نہ ہو، ذرا خوش ہو کے جواب دے۔ ان پہ نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم۔ پہلے زمانے میں معمول تھا بادشاہ کی سواری آ رہی ہے، آگے ایک اعلان کرنے والا ہوکا دے رہا ہے، بعد با ملاحظہ ہوشیار بادشاہ سلامت آ رہے ہیں، ٹینشن ہو جاؤ بادشاہ آ رہے ہیں۔ ذرا دیانت داری سے فیصلہ کریں، وہ جو بادشاہ کی سواری کے آگے ہوکا دے رہے نا، وہ مردے زندہ کر لیتا ہے،
تو پیچھے آنے والے شہنشاہ کی شان کیا؟ حضرت عیسیٰ نے فرمایا میں مبشر بن کے آیا ہوں، میرے بعد بڑی شانوں والا رسول آ رہا ہے۔ جو ہوکا دینے آئے ان کی ماں تو چنی ہوئی خاتون ہے، تو جن کا ہوکا دینے آئے ہیں ان کی والدہ کی شان کیا؟ جو رسول اللہ کا اعلان کرنے آئے ان کی والدہ تو چنی ہوئی خاتون ہے، تو جن کا ہوکا دینے آئے، جن کا اعلان کرنے آئے ان کی والدہ کی شان کیا؟ جس خاندان میں حضرت عبداللہ کی شادی ہوئی ہے نا حضرت سیدہ آمنہ کے ساتھ، اسی خاندان میں حضرت عبد المطلب کی بھی شادی ہوئی ہے، حالہ بنت وہب ان کے ساتھ۔ یہ حضرت امیر حمزہ کی والدہ ہیں۔ حالہ جو ہیں یہ حضرت سیدہ آمنہ کی چچا زاد بہن ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے ایک دن اپنی زوجہ حالہ سے کہا کہ جاؤ جا کے بیٹی آمنہ سے کہو خوشبو نہ لگایا کرے، مکے کی عورتیں کیا کہیں گی، بیوہ عورت خوشبو لگاتی ہے۔ جناب حالہ نے کہا کہ میرے اندر جرت نہیں، میں جا کے یہ بات کروں، آپ خود جائیں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ کئی رشتے ہیں تیرے آمنہ کے ساتھ، تو کیوں نہیں یہ بات کر سکتی؟ تو بی بی حالہ نے جواب دیا کہ جب سے آمنہ حاملہ ہوئی ہیں ان کے چہرے پہ رو بھی بڑا آ گیا، میں جب ان کے پاس بیٹھتی ہوں تو میرے اوپر ان کا روب چھا جاتا ہے۔ یہ کس کا روب ہے جو ماں کے چہرے سے ظاہر ہو رہا ہے؟ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تشریف لائے اور کہا بیٹی آمنہ عطر نہ لگایا کرو، مکے کی عورتیں کیا کہیں گی، بیوہ عورت خوشبو لگاتی ہے۔ تو حضرت بی بی آمنہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہا جواب دیا ابا جان میں نے تو کبھی عطر نہیں لگایا، میں نے تو کبھی خوشبو نہیں لگائی۔ پھر حضرت عبد المطلب نے فرمایا بیٹی اگر تم نے کبھی عطر نہیں لگایا تو اتنی خوشبو کیوں آتی ہے؟ تم جس مکان میں بیٹھتی ہو وہ معطر و معمر ہو جاتا ہے، پھر تمہاری موجودگی سے ماحول معطر کیوں ہو جاتا ہے؟ عرض کیا ابا جان مجھے خوشبو لگانے کی کیا ضرورت ہے، میں تو جہاں تھوک دیتی ہوں وہاں سے بھی خوشبو آتی ہے۔